الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارے قریباً پچھلے 6 جمعے جادو اور جادوگروں کے حوالے سے ہیں۔ جادو جو کیا جاتا ہے یا جادوگر جس کے ذریعے سے جادو کراتا ہے وہ جنات ہوتے ہیں۔ بذات خود وہ کچھ نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی خفیہ اندیکھی طاقتیں ہوتی ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے کہ جب بکری کی ماں پکڑی جائے تو جنات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اس سے ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں اور آپ زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ بدماش ہے، ایک غنڈہ ہے۔ جیسے ایک بدماش اور غنڈے کی فطرت ہوتی ہے، آپ جتنا اس سے ڈرتے ہیں وہ اتنا ڈراتا ہے۔ اگر آپ اس کبھی دیکھیں نا، محلوں میں، معاشروں میں، اداروں میں جہاں ہم کام کرتے رہتے ہیں، تو وہاں کچھ لوگ، ان کی فطرت کے اندر شیطانی اور خباثت ہوتی، وہ ہر اچھے کام میں خرابی کریں گے، لیکن جیسے ان کو گھورا جاتا ہے، لو جی گئے، وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ آ کے رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں کسی شریف آدمی کے اوپر۔ دیکھا کہ یہ دیندار ہے، آگے سے کچھ کہے گا نہیں، عام رویہ یہی ہے، داڑھی والا آدمی ہو، شریف آدمی ہو، اس کے لیے سارے اخلاق نبوی ہوتے ہیں، لیکن جو گندا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس کی ایک فطرت ہوتی ہے ہر ایک کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بدتمیزی کرنا۔ جب اس کی بات نہ مانی، اونچی اونچی چلانا شروع کر دینا۔ اب آپ اس آدمی کو دیکھیں جو اس طرح کرتا ہے، آپ ایک دفعہ اس کی تھوڑی سی ٹیوننگ کر دیں، اس کے لہجے میں اس کے ساتھ بات کر دیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، اسے اگلی بات نہیں کرنی آتی، وہ آپ کو دور سے دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہوتی اس جگہ پہ دوبارہ آنے کی۔
اس کو پتا ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا سخت بھی ہے. تو جنات کا مسئلہ بھی یہی ہے. جنات اصل میں انسان سے کمزور ہی تھے اور ان کو پتا ہے. انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. عرب کے لوگ جب وہم پرست ہو گئے, شرک ان کے اندر آ گیا, تو جنات نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم تو لوگوں سے کمزور ہو, طاقتور نہیں ہو, لوگ تم سے ڈرنے کیوں لگے؟ تو جنات نے خود بتایا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. اگر آپ کسی عربی کا شعر ہے, اذا اکرمت الکریم ملکتا واذا اکرمت اللئیم تمردتا. اذا اکرمت الکریم ملکتا, کسی اچھے اور شریف آدمی کی عزت اور احترام کرو گے, وہ تمہیں اپنے سر کا تاج بنا لے گا, سر کے اوپر بٹھائے گا, وہ تم سے زیادہ عزت سے پیش آئے گا. وَإِذَا أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ, کسی گندے اور ذلیل آدمی کو عزت سے مخاطب کرو گے جس نے کبھی زندگی میں عزت دیکھی ہی نہیں ہے, تمردتا, وہ تمہارے سر پہ چڑھ کے پیشاب کرے گا, وہ تمہیں ذلیل کرے گا, تمہیں تمہاری کمزوری سمجھے گا, شرافت کو. تو جنوں نے بھی کہا کہ لوگ ہم سے پناہیں مانگنا شروع ہوئے, ہمارا دماغ خراب ہو گیا. فزادوہم رہقا, ہم نے ان کے خوف میں اضافہ کر دیا. کسی بھی دشمن کے بارے میں اگر معلومات درست ہوں, اس سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی یہی بات ہمیں دماغ میں بٹھانی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سے مضبوط ہیں, ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں, کیونکہ اللہ بڑا ہے, شیطان چھوٹا ہے. اللہ خالق ہے, شیطان مخلوق ہے. تو جس کے پاس اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ پہ توکل ہے, اس کے اوپر اس کی کوئی نہیں چلتی. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جو درباروں پہ, مزاروں پہ, جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں. ان کے پاس ممکن ہے شیطانی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہوں, ممکن ہے وہ ایسے انگلیاں لگا لگا کر لوگوں کو کرنٹ لگاتے ہیں, ممکن ہے لوگوں کو لگ جاتا ہو. اگر آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہو تو 12 سال کے بعد اس سال اس وقت ہندوستان میں کمبھ کا میلہ لگا ہوا ہے. اس کمبھ کے میلے کو جا کے آپ نیٹ پہ سرچ کریں, ابھی آج بھی ہو رہا ہے, بیش تحاشا ویڈیوز آپ کو نہیں مل جائیں گی. آپ ان کے اندر جو پجاری ہیں یا جو ان کے بڑے بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں, ان کی شکلیں دیکھیں, عقلیں دیکھیں, بال دیکھیں, چہرہ دیکھیں. تقریباً ہندوستان کے جتنے بھی جوگی ہیں پوری دنیا سے وہاں آ جاتے ہیں, جسے کمبھ کا میلہ کہا جاتا ہے. تو آپ ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوفناک شکلیں بناتے ہیں. لیکن جتنے مرضی خوف بنا لے, بات کرنے کا مقصد ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. بس اس کے بارے میں مناسب معلومات ہو. پہلی بات یہ یاد رکھا جائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے احکامات سے یہ باہر نہیں ہے. جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا, جب یہ بگ بینگ کا دھماکہ ہوا, جب اللہ نے دنیا بنانی تھی, اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ تھے. اس جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فیصلہ فرمایا اور اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں, اور ساتھ ہی حکم فرما دیا کہ جب میں اس کو بنا لوں, روح پھونک دوں, تو مجھے سجدہ کر دینا. اس وقت ابلیس قریب ہی تھا, اس سے بھی پتا چلا مسئلہ کیا تھا, وہ وہاں کیوں تھا. کان من الجن, اللہ فرماتے ہیں یہ جو ابلیس ہے یہ جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, لیکن عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ کا قریبی بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا, اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یسفک الدماء, وہ خون ریزی کریں گے, جنگ و جدال کریں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اگر تو نے اس لیے بنانا ہے تیری پاکیزگی بیان کریں, تیری عظمت بیان کریں, تو ہم تھوڑے کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ انہوں نے جنوں کو دیکھا ہوا تھا, انہوں نے جنوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے, شیطانیاں, فساد دیکھے تھے. انہیں کہا کہ آپ اس کو نہ بنائیں. قصہ مختصر ہے,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی ان کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں بتا دیا، خلقنا الجان من مارج من نار، ہے یہ اللہ کی مخلوق لیکن یہ بنی ہے آگ سے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، کبھی دوست سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ ایک فطرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جن ہمارا دشمن ہے تو پھر جادوگروں کا یہ کام کیوں آتا ہے؟ بھائیو آج ایک تسلی کر لیں، دماغ کے اندر یہ چیز بٹھا لیں، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا جنوں کے اوپر قبضہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا اتنے جن میرے پاس ہیں، اتنے ہزار میرے پاس ہیں، دیکھیں اسے ہم دیکھ سکتے نہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ فرماتے جنوں کا قبیلہ، ان کی برادری، وہ تمہاری نگاہوں سے اللہ نے اوجھل رکھی ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، اور ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، اللہ نے ہمارے اندر وہ قوت رکھی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کچھ کام تو ہمیں بتا دیے ہیں، تو اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرے کنٹرول میں جن ہے، اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا، جن اور انسان کی تین کیفیات ہوتی، پہلا جو جن کا کام ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں پڑھ لیتا ہے، ہمیں اسے اوراد و وظائف تو خیر نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی میں اس کو روحانی تعلیم کہہ سکتا ہوں، وہ شیطانی تعلیم ہوتی ہے، کتابوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی سسپینس کا مارا ہوا ڈائجسٹ پڑھنے والا وہ اس چکر کے اندر پڑھ کر اپنے دین ایمان کا کباڑا کر لیتا ہے۔ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ جن انسان کے قابو میں ہوتے ہیں، اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا، انسان جن کے قابو کے اندر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گندے لوگوں سے تعلقات ہوں، بدماشوں سے تعلقات ہوں، گنڈوں سے تعلقات ہوں، موالیوں سے، شیطانوں سے تعلقات ہوں، ہم کبھی فخر سے کہتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، ہماری ان کی وہ بڑی میری سنتا ہے، اللہ کے بندو ہم ان کے قابو میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، وہ چلاک اور ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، بڑا بندہ کبھی چھوٹے بندے کے قابو میں نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، آپ نوکریاں ملازمتیں کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ بڑا آدمی بہروب یہی بناتا ہے، جیسے آپ اس کے ادارے کے لیے، آپ اس کی دکان کے لیے، آپ اس کی مسجد اور مدرسے کے لیے بڑے ضروری ہیں، اصل میں یہ کام نہیں ہوتا، ان کو بس ایک کام لینا ہوتا ہے، وہ آپ سے لیتے رہتے ہیں، جہاں آپ کی ضرورت ختم ہوئی ٹھڈا مار کے سائڈ پہ کر دیا، جہاں دیکھا کہ آپ کڑ پھڑ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا متبادل لا کے کھڑا کر دیا ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ کے بندو جن بھی یہی ہوتا ہے، جن انسان کے قابو میں نہیں آتا، جن انسان کے فائدے کے لیے پہلے کام کرواتا ہے۔ کچھ چیزیں تھوڑی سی اشارتاً سمجھاتا ہوں، اب آپ دیکھیں نا، لوگ جن گندے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں، کوئلے کھاتے ہیں، اور بیت الخلاء کے اندر ان کی رہائش ہے۔ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ اسلام کا فرمان ہے، جو بندہ بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جن اور جننیاں اس کو ننگا نہیں دیکھ سکتے، جو بغیر دعا پڑھے جائے گا جن اس کو ننگا دیکھ لیتے ہیں۔ اس دعا کے آپ غور فرمائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں شیطان جنوں سے اور شیطان گندی جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ گندا اور خبیث کیوں ہے؟ یہ رہتا ہی بیت الخلاء کے اندر ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کوئی تھوڑا بہت الٹا عمل کر لیتا ہے جنات کے قابو کرنے کے لیے، اس کے زعم کے اندر، اس کے خیال کے مطابق، تو جنات کسی کا فائدہ نہیں کرتے۔ استمتع بعضنا ببعض، اللہ قیامت کے لیے فرمائیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ جنوں کے گروہ تم نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جن آگے سے جواب دیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ہم نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، انہوں نے ہم سے فائدے لیے، ہم نے ان کو آگے فائدے دے دیے، یعنی لین دین وٹا سٹا چل رہا تھا، یہ ادھر سے فائدہ دیا جا رہا تھا، ادھر سے فائدہ لیا جا رہا تھا۔ اب جن جو کہتا ہے نا اس کے قابو میں ہے، جن اس کو ایسے نہیں چیزیں لا کے دے دیتے۔ اللہ کے بندو جن جو ہوتا ہے اس سے غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ لوگ پیشاب پخانہ تک کھاتے ہیں، پیشاب تک پیتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد،
تو لوگوں نے بتایا ہے کہ جنوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، ہم آپ کے کام آتے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ قوت کا بندوبست کر دیتے ہیں. مثلا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، ہاتھ بھی نہیں ہلاتا، اگلا بندہ منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے ویلا میرے ہاتھ میں اگر تم تھپڑ ماریا، وہ تھپڑ جن مار رہا ہوتا ہے، وہ فائدہ ایسے نہیں دیتا. یہاں تک جھوٹے جنوں کے کنٹرول کرنے والوں نے یہاں تک یہ دعوے کیے ہیں، توبہ کے بعد بتایا ہے قرآن پاک کے ساتھ ان کو اپنی طہارت کرنی پڑتی ہے. بچے ذبح کرواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ عامل بابے، یہ قبرستانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اپنے ڈیرے اور آستانے کہاں بناتے ہیں؟ قبرستان کے بالکل قریب. آپ چلے جائیں پریمیئر والے قبرستان کے اوپر بھی آپ کو بابا ولیم سرکار مل جائے گا. آپ کسی بھی قبرستان، وہاں گندے مندے لوگ آپ کو ملیں گے، اسی بابا ادھر مجاور بن کے اتنے بیٹھے ہیں. اللہ کے بندوں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے خیال کے مطابق اسے کنٹرول کرنے کے لیے، پھر جن ان سے پھر لاشیں کھانے کا کہتا ہے، خون پینے کا کہتا ہے، پھر جو ہے وہ بچے ذبح کرنے کا کہتا ہے. یہ عامل بچے مانگتے ہیں، خون مانگتے ہیں. اگر آپ ہندوستانیوں کو پڑھیں ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ان کی جو مشہور دیوی ہیں، دیوتائیں ہیں، ان کے نام کی خون کی بلی دی جاتی کہ نہیں دی جاتی؟ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں یہ کام چلتا تھا، مسلمانوں نے آ کے یہ گندی رسمیں بند کی ہیں. لیکن آج بھی ہندوستان کے مندروں کے اندر جو بڑے بڑے پرانے مندر ہیں وہاں یہ کام کیے جا رہے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. بتانا یہ مقصد ہے وہ بغیر وجہ کسی کا کام نہیں کرتا، اور کسی کا دھوکے میں نہیں آنا. اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ جن میرے قابو میں ہے، تو نہیں، اللہ کے بندو، جن کسی کے قابو میں نہیں آتا. جن خود کسی کو قابو میں کر لیتا ہے، اور جو قابو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، یہ ممکن ہے. جہاں برے جن ہیں وہاں اچھے جن بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، یہ عین ممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی جن کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا فرما دے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہے. انی اتقاکم واخشاکم للہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں کے دلوں میں نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی. اللہ کا نظام دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر تشریف لے کر گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی امید اور توقع تھی کہ مکے والے میرا تعاون فرمائیں گے، تعاون نہیں کر رہے، طائف والے میرا خیال کریں گے، میرا رکھ رکھاؤ سے ملیں گے. پڑھے لکھے لوگ تھے، شائستہ لوگ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے، وہاں دین کا کام نہیں ہو رہا، میں طائف چلا جاتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن یہ تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن آیا جب 70 صحابہ شہید ہو گئے؟ میں ہاں. عائشہ ایک دن تھا جو مجھے احد سے بھی زیادہ پریشان کن لگا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس دن. فرمایا وہ دن کون سا تھا؟ جب میں طائف میں گیا، میں نے آپ کی دعوت پیش کی. مکے والے پھر تھوڑا بہت میرا خیال کرتے تھے، طائف کے جو ہے وہ بادشاہ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، بدتمیزی کی، اور اوباش نوجوان میرے پیچھے لگا دیے. پاؤں اٹھاتا تو ایک پتھر لگتا، پاؤں رکھتا تو ایک پتھر لگتا. جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے تشریف لائے، کندھوں پہ اٹھایا، چشمے پہ پہنچے. وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ میں بڑا کمزور پڑنے لگا ہوں، اب میرا بس نہیں چل رہا، لوگ میری بات نہیں سنتے. پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے تو میں تیری رضا کے اندر راضی ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر فجر کی نماز ادا کرے. جن کہیں اور جا رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا رخ موڑ دیا اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی. یہ ہو سکتا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ فرمایا جب ہم نے آپ کی جانب میں جنوں کے گروہ کو پھیرا، یستمعون القرآن، وہ نہایت توجہ سے قرآن پاک کو سننے لگے. فلما حضروا، جب حاضر ہوئے نا،
آپس میں چہمگوئیاں کرنے، ایک بولا انصتو، چپ ہو جاؤ، خیال سے یہ بات سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دی، اور یہ ہمیں صحابہ اکرام سے بھی مل جائے گا، تابعین سے بھی مل جائے گا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں ایسے اللہ کے ولی ملتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، بہت اس بندے کا کام ہے، اللہ جس سے کام لینا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ذات سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو فائدہ عطا فرمایا۔ ان کے ایک کتاب ہے شیخ ابن باز یادوں کا مینار، اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ اسی میں ان کے ایک شاگرد نے واقعہ لکھا کہ ہم جو ہے وہ درس حدیث پڑھ رہے تھے مینا کے اندر، ان کی مسجد ہے، جن حضرات نے حج کیا ہے نا ان کو پتہ ہوگا مینا جاتے ہوئے ایک نا بائیں جانب شیخ ابن باز مسجد آتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ وہاں اکثر درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ تو وہاں بیٹھے درس دے رہے تھے، ایک بندے نے آ کر کہا کہ حضرت صاحب میری نا بہن پہ جادو ہو گیا ہے، جن جانے کا نام نہیں لیتا، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، تم یہ میرا جوتا لے جاؤ، اور میرا جوتا لے کے جا کے جن کو یہ کہنا کہ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ براہ کرم یہاں سے چلے جاؤ، انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، ورنہ نہ مانے اس کے سر پہ جوتے مارنا۔ اس بندے نے جا کر یہی جن کو بات کہی تو جن نے آگے سے یہی جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم شیخ ابن باز سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ ممکن ہے، لیکن کوشش کوئی نہیں کرنی، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، یہ چلے کاٹنا، چلہ کشی کرنا، گندگیاں کھانا، غلاظتیں کھانا، اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ میرے قابو کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کے بندوں، گندا اور گھٹیا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی جتنی عزت کی جاتی ہے، جتنی اس کی مانی جاتی ہے، وہ اتنا گندا اور ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ شیطان کی فطرت کے اندر خباثت ہے، شیطانی ہے، آپ جتنا اس کے آگے بچتے جائیں گے اتنا وہ ڈراتا جائے گا، دمکاتا جائے گا، خوفزدہ کرتا جائے گا۔ اس بارے میں یاد رکھیں، اس کو بالکل ایسا کرنے کا نہ کریں۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قوتیں عطا کی ہے، آخر مقابلہ تو اللہ کے ذات تھا نا۔ اس کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مزاج کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں، آج بھی جس بندے کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ بندہ شیطان ہے، وہ خناس ہے۔ شیطان سے مراد ہے شیطانی عمل کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، ویسے تو وہ انسان ہی ہے، جن تھوڑی ہے۔ اس کے دو بنیادی اس کی مصیبتیں ہیں، ایک اس کے دل کے اندر حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، دوسرا اس کے دل میں تکبر انتہا کا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا پاٹے خاں سمجھتا ہے۔ یہ عام جنوں کی بات نہیں کر رہا، میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسا باپ ویسا بیٹا ہوتا ہے، جیسا یہ گندا متکبر حاسد نفرت کرنے والا، ویسے اس کی آگے گندی اولاد ہے۔ بیٹا باپ پہ جاتا ہے تو بیٹی ماں پہ چلی جاتی ہے عام طور پر۔ اچھے جن بھی ہیں، اچھی جنیاں بھی ہیں، چڑیلے بھی ہیں، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ اس کے مزاج کے اندر حسد پایا جاتا ہے، حاسد آدمی کسی کی عزت برداشت نہیں کر سکتا، نشانی ہے۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اگر کسی فیلڈ میں آگے نکل گئے ہیں، علاقے کے جو پرانے چودھری پیسے والے کبھی آپ کی عزت کوئی نہیں کریں گے، لکھ کر رکھ لیں۔ آپ کو ہیلے بہانوں سے بتائیں گے آپ غربت کی زندگی گزاری ہے، آپ وہاں پانڈے کھڑکے ہوں، کچھ بھی نہ ہوئے، کچھ نہ ہو ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کسی دور میں 30-35 سال پہلے، وہ جب بھی آپ کی عظمتوں کی بات کریں گے ساتھ ٹوچ لگائیں گے، انہاں کو تو ہے ہی کچھ نہیں سی، ادا پیو ساڈے کو کام کردا سی، ادا پیو فیسیاں کٹھیاں کرا کے پڑھاندا ہوندا سی۔ یہ جن کی فطرت ہے، شیطانی آدمی کی فطرت ہے، اس سے کسی کی عزت برداشت، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ مومن اور مسلمان، کسی مومن اور مسلمان کی عزت دے کے خوش ہوتا ہے، میرے بھائی کی عزت ہو رہی ہے، اس کو مقام مل رہا ہے۔ شیطان کا، ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کیا جملہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ ارأیت ھذا الذی کرمت علی، اچھا تو میرے مقابلے میں اس کی عزت کر رہا ہے، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ مجھے سجدہ کروانا تھا۔ اس سے کیا برداشت نہیں ہوا؟ اس سے جناب آدم علیہ السلام کی عزت اور پروٹوکول برداشت نہیں ہوا۔ اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں واقعہ ذکر فرمایا کہ میں نے کہا سجدہ کر دو، اللہ فرماتے فسجدوا الا ابلیس، میں ابلیس نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، لیکن یہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کیسے انکار کر دیا؟ کیوں انکار کر دیا؟ ابا، اللہ فرماتے انکار کیا، واستکبر،
انکار کرنے کی وجہ کیا؟ اس کا دل تکبر سے لبریز تھا. انا خیر من، اس کا یہ جملہ تھا، میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں. یہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کے بندو نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مہر ہی لگا دی یہ کہہ کر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں. کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں ہے، کوئی اجمی عربی پہ افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے بہتر نہیں، کوئی عربی اجمی سے اجمی عربی سے بہتر نہیں ہے، الا بالتقوی. میں اچھا وہی ہے جو اللہ کا بندہ ہے. لیکن یہ اس آدمی کو خبیث کو کون سمجھائے؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. اور اس کی اگلی صفت سمجھنے والی، عادت سمجھنے والی، یہ خوراک کھاتا ہے. کچھ خوراک اس کی ہوتی ہے، مثال کے اوپر جیسے میں ابتدا میں عرض کیا، یہ ہڈیاں کھاتے ہیں، یہ گوبر کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح جو گری چیز ہم چھوڑتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں. اس میں احتیاط کیا کریں. پھر کہتے ہیں جن آ گیا، جادو ہو گیا. آپ اس کے لیے پوری پارٹی کا بندوبست کریں، اس نے تو پھر آنا ہی آنا بھائی. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کا کھانے کا ٹکڑا گر جائے، لقمہ گر جائے، فلیمت عنہ الاذی، اگر گندگی دور کر کے ہو سکتی ہے گندگی دور کر دے، ولیاکلھا، اسے کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ہم اس کو خود کھانا مہیا کرتے ہیں. اور تیسرا جو اس کو ہم کھانا مہیا کرتے ہیں، جب کھاتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے نا، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، دیکھو اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کا کوئی ٹھکانہ ملنا ہے نہ تمہیں کھانا ملنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے ذکر اذکار کر کے گھر میں داخل ہونے کی دعا کر کے نہیں آتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے آجو بھی تمہیں رہائش تو مل گئی ہے، قیام کا بندوبست تو ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ سارے نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے بھئی مبارک ہو، ادرکتم المبیت والعشاء، تمہیں یہاں کھانا بھی مل گیا اور تمہیں یہاں پر رہائش بھی مل گئی. ادرکتم المبیت والعشاء، بھئی تمہیں یہاں پر قیام بھی اور طعام کا پورا پورا تمہیں بندوبست کر دیا گیا ہے. اب ہم جو شکایتیں کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جن گھروں میں رہتے ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ آ سکتے ہیں. ہم یہ آگے سے شکایت کرتے ہیں جی ہمارے گھروں کے اندر آگے ہیں. اللہ کے بندو اپنی اس حالت پہ میں اور آپ غور کروں، ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ یہاں میرے کتنے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، کیا ان کو وہ دعا یاد ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے؟ کیا انہوں نے وہ دعا اپنے بچوں کو یاد کروائی ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو ہم بے دین ہیں ہی ہیں، دین سے ہمارا تعلق ہے کوئی نہیں، ہم نے اپنی اولادوں کا بھی کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں رکھا. پھر شکایتیں میں کروں آپ کریں، ہمارے جنوں کے گھر کے اندر سایہ ہو گیا ہے، جن آ گیا ہے. اللہ کے بندو یہ تو میں نے خود اس کو راستہ دے دیا، موٹر وے تو میں نے اس کو بنا کے دیا. نہ میں گھر میں جاتے ہوئے کوئی دعا پڑھتا ہوں، نہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہوں. آپ صاحب فرمائیں جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے نا دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو فرشتہ جن جو ہے وہ اپنے چیلے چانٹوں کہتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اس کو تنگ کر کے اپنا وقت نہ ضائع کر، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ کے بندو دعائیں یاد کرو، خدا کے بندو خود یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جایا کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے داخل ہو جایا کرو. ٹھیک ہے گھر کی دعا یاد کرنے میں وقت لگ جائے گا تمہارا، ہماری جو ہے وہ گھر کی دعا اگر ہم باہر لگا لیں، باہر چاہے رانا صاحب، میاں صاحب، بٹ صاحب، خواجہ صاحب لگا لیں، ٹوانا صاحب لگا لیں، ہمارے گھر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے اگر میں نے دعا لگا لی تو میرے گھر کی ویلیو کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر ٹھیک ہے بھائی بسم اللہ پڑھ کے چلے جاؤ. اپنے گھر کے باہر جب لگانا ہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کی چیزیں لگاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی تھوڑی اسٹیکر لگا لیا کرو دروازے کے اوپر، 10-15 مرتبہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، سب کو یاد ہو جائے گی. یہ دعا کا اہتمام کریں. یہ گھروں میں آتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، اور آ کر اچھا ہوتا ہے وہ نقصان نہیں کرتا، برا ہوتا ہے وہ نقصان کرتا ہے. اس طرح اگلی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکلیں بدلنے کی بھی طاقت دی ہوئی ہے.
یہ شکلیں بدل سکتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے وہ بہت بڑا ہے، قوت میں ہے، لمبائی میں ہے، چوڑائی میں ہے. آپ نے فرمایا جب انسان، آپ نے منع فرمایا کہ جب یہ سورج نکل رہا ہے نا ضحیٰ سے پہلے 8:30 انشاءاللہ تقریباً یا 8 کے قریب، اور جب وہ ڈوبتا ہے مغرب سے پہلے 2.5 منٹ، تو آپ نے فرمایا شیطان جو ابلیس ہوتا ہے وہ خبیث اتنا لعنتی ہے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے، 2 سورج کے درمیان اپنا سینگ، سورج کے درمیان 2 سینگ ہوئے سورج لے آتا ہے پورا. یعنی سورج کتنی بڑی ہے چیز، اس کی پیمائش کی گئی ہے. آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں، جو سائنس کے طالب علم ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے سورج کتنا بڑا ہے ہماری زمین سے، اس کرۂ ارضی سے. اب دیکھیں نا شیطان کیا کرتا ہے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان پورا سورج آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے یہ بڑا ہے. جسم میں اونلی ڈرپوکی ہے، بدماشوں کی طرح ڈرپوکی ہے، دبکا مارے تو بھاگ جاتا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھے دوڑ لگا دیتا ہے، ایک دفعہ اذان نا اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں جیسے اللہ اکبر ہوتا ہے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یہ ایسی جگہ پہ جا کے چھپ جاتا ہے اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہ پڑے. ہے پورا ڈرپوک لیکن قد کاٹھ میں بڑا ہے. اللہ نے اس کو شکلیں بدلنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو شکلیں بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بھی عنایت کی ہے. اللہ کے مقابلے کے لیے آیا تھا نا کہ یا اللہ میں نے تیرا مقابلہ کرنا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر جو کرنا کر لے. اب یہ قوت بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن دیے تھے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. سورہ سبا کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیاطین کو، جنات کو جناب سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، کنٹرول میں کر دیا تھا. اب دیکھیں اس دور کی تعمیر آج تک باقی. آپ بیت المقدس دیکھیں، سلیمان جو ان کو آرڈر کرتے، حکم کرتے، ما یشاء من محاریبا، بڑے بڑے محل بنا دیتے، محرابیں بنا دیتے، وتماثیل، بڑی بڑی تصویر بنا دیتے، پہاڑوں کے کھود کے تصویریں بنا دیتے، وجفان کالجواب، بڑی بڑی جو ہے وہ تالاب بنا دیتے، حوض بنا دیتے، وقدور الراسیات. سلیمان علیہ السلام کہتے چلو بھی ایک ہنڈیا بناؤ، اتنی بڑی ہنڈیا بنا دیتے کہ اس کو ہنڈیا بنانے کے بعد پہاڑوں کے اندر فکس بھی کر دیتے. اتنی اتنی بڑی ہنڈیا اب تاریخ کے اندر جا کے مل رہی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ نے قوت دی ہے نا، لیکن آخری گزارش یہی ہے جتنی مرضی قوت ان کے پاس ہو یہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کبھی ہمیں اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑے، کیونکہ ہمارا دینی تعلق کمزور ہے. جو میرے بھائی اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر خود ان کو علاج نہ کرنا ہے اور اچھا معالج نہ ملے، 2 نمبر مل جائے، تو جس کیفیت اور تکلیف سے گزرتے ہیں اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کبھی ان کا سامنا ہمیں کرنا ہی نہ پڑے. ہمارے ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا بدماشوں گنڈوں کے ساتھ شریفوں کا کیا تعلق ہے. لیکن اگر کبھی سامنا ہو جائے، کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی الٹی سیدھی آواز آ جائے، تو اللہ کے بندوں کچھ بھی نہیں کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ مجھے یہ نقصان نہیں دے سکے گا. اللہ کی قسم ہے اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے، آپ میں پڑھوں گا تو آپ یقین کریں ہمیں خود ہی اپنے اوپر اعتماد ہوگا، ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس بری مخلوق سے محفوظ فرمائے اور اس کو ہمارے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.